ایک خوبصورت واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک غلام تھا، ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دلجمی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے ہی دن مالک نے اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا، تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے جو غلام نے خاموشی سے اپنے پاس رکھ لیے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا اور اس کو پہلے والی ہی تنخواہ دی۔ غلام نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو مالک نے کہا، جب میں نے تنخواہ میں اضافہ کیا تو تم خاموش رہے اور جب کمی کی تو پھر بھی خاموش کیوں ہو؟ تب غلام نے جواب دیا کہ جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا، اور جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر ہوا تو اس کی وجہ وہ میری ماں کی وفات تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہو؟ صبر اور درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہوتا ہے جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ دنیا کی ابتدا بھی خاک ہے اور انجام بھی خاک۔ جب انسان راز حقیقت پا لیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز خاک ہے، اس لیے وہ کسی چیز کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے، اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی رہ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر منشائے الہی کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے نہ موت کا۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ دھوکہ غلط لوگوں سے کھاتے ہیں اور اس کا بدلہ اچھے لوگوں سے لیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ سچ میں خوشی ہے، جھوٹ بولنے میں ہمیشہ پریشانی ہے، اسی طرح صبر کرنے میں برکت ہے اور غصے میں نقصان۔ خواہشیں بادشاہوں کو بھی غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر دیتا ہے۔ روتے ہوئے کو ہنسائیں اور بچھڑے ہوئے کو ملائیں، اور اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لائیں، اسی میں خیر اور برکت ہے۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جسے ان سے کسی قسم کے فائدے اور مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اپنے رب کے سامنے صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہیں کہیں لکھی گئی ہر بات کا جواب بھی دینا ہوگا؟ ہماری وجہ سے اگر کوئی گمراہ ہوا تو اس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا ہوگا۔ کسی کو کسی کے خلاف بھڑکا کے خود اسی بندے کے ساتھ نارمل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شخص نفرت میں مبتلا ہو جائے تو اس کا جواب بھی ہمیں دینا ہوگا۔ اس لیے مثبت رہیں، مثبت سوچ رکھیں۔ دنیا میں ایسی کوئی بھی مشکل نہیں ہے جس کا مقابلہ کرنے اور جس کا حل ڈھونڈنے کی صلاحیت خالق نے اپنے بندوں میں پیدا نہ کی ہو۔